اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن أفترضت على عبادك في الصيام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں عرض کیا پچھلی نشستوں میں کہ اگر کوئی شخص خداوند متعال کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے یا خداوند متعال سے نزدیک ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ گناہوں کو ترک کرے اور واجبات کو انجام دے، اور یہی وہ رستہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ خداوند متعال کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اور ضمناً ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ ماہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں یہ کام دوسرے مہینوں کی نسبت کافی آسان ہو جاتا ہے. آج کی اس نشست میں ہم آپ کی توجہ ایک تیسرے عامل کی جانب مبذول کروانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعاً خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس سے نزدیک ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ولایت محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین کو کسب کرے. اور ولایت محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین وہ رستہ ہے، وہ امر ہے کہ جس کے بغیر خداوند متعال کا قرب ناممکن ہے، کیونکہ یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں جو صراط مستقیم ہیں، اور یہی خداوند متعال تک پہنچنے کا واحد رستہ ہے. امام سجاد صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں نحن ابواب اللہ و نحن صراط المستقیم. امام فرماتے ہیں کہ ہم باب اللہ ہیں، یعنی خداوند متعال تک پہنچنے کا جو رستہ ہے وہ ہم ہی ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَنَحْنُ صراط المستقیم، یعنی صراط مستقیم ہم ہی ہیں. بس ائمہ اہل بیت اور ذوات مقدسہ ہی صراط مستقیم ہے، اور انہی کے ذریعے سے خداوند متعال تک پہنچا جا سکتا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ سامنے آتا ہے کہ کس طریقے سے اس ولایت کو حاصل کیا جائے اور کس طریقے سے صراط مستقیم پر پہنچا جائے. بظاہر اس کا جواب جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس امر ولایت کو کوئی اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہو اور گریہ وزاری اور التماس اور دعا کے ذریعے سے اس امر کو حاصل کرے، کیونکہ صرف خداوند متعال ہی ہے جو اس امر کی جانب ہماری رہنمائی فرما سکتا ہے. اور اسی لیے ہم سارا سال جب خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. خداوندہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ تو ہماری صراط مستقیم پر رہنمائی فرما. یعنی کیوں صرف خداوند متعال سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی خداوند متعال کے علاوہ اس امر میں ہماری رہنمائی نہیں فرما سکتا، اور یہ جو صراط مستقیم پر ہدایت ہے یہ فعل خداوند ہے. اور اسی لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. حمد اس پاک پروردگار کی کہ جس نے ہمیں اس امر ولایت کی جانب ہدایت فرمائی. امام تفسیر کرتے ہیں اس حاضہ کے لیے، امام فرماتے ہیں کہ یہاں حاضہ سے مراد وہی امر ولایت امیر کائنات اور ائمہ اہل بیت کی ولایت ہے. بس حمد اس پاک پروردگار کی کہ جس نے اس امر ولایت کی جانب ہماری ہدایت فرمائی.
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور اگر خداوند متعال کی جانب سے ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو عزیزان، خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو تیسرا امر ہے وہ ہے امر ولایت، کہ اگر وہ جب تک حاصل نہ ہو اور تو ہم کبھی بھی خداوند متعال کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اور امر ولایت سے مراد امیر مومنان، امام متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور ائمہ اہل بیت کی ولایت ہے۔ یہاں پر ضمناً ایک چیز جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے ذکر کیا انجام واجبات اور پھر ترک گناہ اور پھر ولایت کا ذکر کیا، اگر رتبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ ولایت تیسرے نمبر پر ہے، بلکہ خود انجام واجبات اور ترک گناہ بھی ولایت کے ذیل میں ہی آتے ہیں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی اس ولایت کا انکار کرے اور اس کے بعد وہ معصیت سے بچ سکے یا واجبات کو انجام دے سکے۔ اجمالاً ابھی اس موضوع پہ صرف اتنی ہی بحث کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے کبھی موقع ملا تو اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب اس موقع کے اوپر ایک سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس امر ولایت کو اگر خدا سے مانگنا ہے تو اس مہینے کی اس میں خاص بات کیا ہے، خدا ماہ مبارک کی خاص بات کیا ہے؟ کیونکہ اس امر کو تو ہم سالہ سال جو ہے وہ خداوند متعال سے مانگتے ہیں، اور ہر مومن جو ہے وہ کم سے کم دن میں 10 مرتبہ اپنی نمازوں میں خداوند متعال سے صراط مستقیم پر ہدایت کو طلب کرتا ہے۔ تو اب اس ماہ مبارک رمضان کی خاص بات کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں اس امر کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس 2 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ جس طرح انجام واجبات اور ترک گناہ اس مہینے میں آسان ہے، اسی طریقے سے اس مہینے کی ایک خاص بات اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ دعائیں مستجاب ہیں یعنی اگر اس مہینے میں کوئی شخص اپنی دعا مانگے گا تو وہ حتماً قبول ہوگی۔ تو کیا ہی بہتر ہے کہ انسان اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگے کہ جو اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ اس کے لیے نفع بخش ہو۔ دوسری چیز جس کی جانب ہمیں توجہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کا خاص تعلق ہے ہدایت کے ساتھ، یعنی یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہدایت کی کتاب یعنی قرآن مجید خداوند متعال کی جانب سے نازل ہوتی ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے شب قدر کہ جس میں ملائکہ اور فرشتے تمام اوامر کے ساتھ حجت خدا پر نازل ہوتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو جمع کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کا ایک خاص تعلق ہے امر ہدایت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ائمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین کی جانب سے بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو ہماری جانب انہوں نے پیش کی ہیں، جس میں انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہم خداوند متعال سے اس امر کو طلب کریں۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو کہ معصور ہیں اس مہینے میں، جس میں نہ صرف خداوند متعال سے ہم آگ سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ امر ہدایت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خداوند متعال سے، اور ظہور امام زمانہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے جہاں افطار کی دعائیں ہیں، سحر کی دعائیں ہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، اور بہت سی دعائیں ہیں، روزانہ کی دعائیں ہیں، ان میں ایک دعا ہے دعائے افتتاح، کہ جس میں ہم نہ صرف خداوند متعال سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں بلکہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اور ضمناً یہ مقدماتی بحث جو ہم نے کی وہ صرف اسی دعا تک پہنچنے کے لیے تھی، اور اب ہماری خواہش ہے انشاءاللہ کہ کل سے اور اگلی نشست سے اس دعا کے مختلف فراز کی ترجمہ اور تشریح کی جائے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اب آخر میں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تو ہماری صراط مستقیم کی جانب ہدایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی